Last time on آخری معجزہ اس سے کہا نہیں جائے گا عبادت کرو، اس لیے عبادت کرو، یہ نہیں کہا گیا. کہا ہے ایاکا نعبدو، ہم تیری ہی، صرف تیری ہی عبادت کرنے کو تیار ہیں، کرنے آئے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچا رہے ہیں. کل کے سیشن کے آخر میں دو باتیں میرے ذہن میں تھیں جو رہ گئیں، وہ میں پہلے ذکر کر دوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے بارے میں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن میرے خیال سے آپ لوگ کافی اسمارٹ ہو، آپ سمجھ جاؤ گے. ٹھیک ہے. رب کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس میں 5 معنی ہیں. کسی کو یاد ہے کیا تھے؟ مالک، سید، منعم، مربی، قیم. اچھا، 5 میں سے نا اس کو ہم تھوڑی تقسیم کر دیتے ہیں. ان میں سے 2 کا تعلق اتھارٹی کے ساتھ ہے، باقی 3 کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے. 5 معنی ہیں، لیکن 2 کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اتھارٹی کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ. وہ 2 کون سے ہیں؟ آپ خود گیس کرو. مالک اور سعید کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے، لیکن جس نے خیال رکھنا ہے، جس نے تحفہ دینا ہے، جس نے نشو نما کرنی ہے، مربی، منعم، قیم، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے. اب آگے جا کر مالک کا لفظ آیا تھا، مالک یوم الدین، اور مالک کی 2 قراءات تھیں، یاد ہے آپ کو؟ مالک اور ملک. اس میں سے ایک مالک تو ویسے بھی رب کے ساتھ تھا، اور ملک اتھارٹی کے یا جو سید کے قریب ہے. ملک اور سید، سمجھ رہے بات؟ یعنی رب میں 5 معنی ہیں، لیکن اس میں سے 2 معنی مالک اور ملک میں بھی ہیں، لیکن 3 مسنگ ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون سے 3 مسنگ ہیں جو رب میں ہیں، جو مالک میں اور ملک میں نہیں ہیں؟ منعم، مربی، قیم. تو وہ 3 مسنگ کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں 3 مزید کیوں ہیں اور وہاں 3 کم کیوں ہیں؟ وہاں بات ہو رہی ہے انصاف کی. کس دن کا مالک ہے؟ مالکی یوم الدین. یہاں بات ہو رہی ہے تمام عالمین کی، رب العالمین. وہ آخرت کی بات ہے، آخرت کے کورٹ والے دن کی بات ہے. اور یہاں پر دنیا کی بات ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی ہے، لیکن وہ ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ہے، ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. مجھے امپریشن ملتا ہے میرا بھی کوئی کنٹرول ہے. میرے منہ میں جو بات آئے میں کہہ سکتا ہوں، وہ روکتا نہیں ہے. روک سکتا ہے؟ روکتا نہیں ہے. میں جو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، وہ میری آنکھوں کو بند نہیں کرتا. ہے تو وہ مالک، ہے سید، لیکن اس کو وہ ایکسرسائز کرنے سے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو مجھے کنٹرول کر رہا ہے. اور وہ کیوں نہیں کر رہا؟ فوراً پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ منعم، مربی، قیم، الرحمن، ان ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی آزادی دی ہوئی ہے. قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مہطعین رؤوسہم، یہاں تک کہ مجرموں کے بارے میں اللہ ہمیں مجرموں میں سے نہ بنائے. سورۃ القمر میں بتایا ہے کہ وہ ان کو پکارا جائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو بہت ڈرونی ہوگی. الی شیء نکر، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے جو بہت ڈرونی ہے. اچھا، اگر میں کہیں آگ دیکھوں اور وہ قریب ہے، کوئی جانور دیکھے، کوئی انسان دیکھے، کس طرف بھاگے گا؟ اس کی الٹی ڈائریکشن میں بھاگے گا نا، اس کی طرف تھوڑی بھاگے گا. مہطعین رؤوسہم، سر اوپر اٹھائے ہوئے اس کی طرف بھاگیں گے. یعنی بلایا جا رہا ہے کسی ڈرونی چیز کی طرف، اور پھر کہا جا رہا ہے اس کی طرف بھاگیں گے، سر اٹھائے ہوئے، گھورتے ہوئے. اس کو کوئی چیز ڈرونی ہوتی ہے، اس کو گھورنے کا دل جاتا ہے، اس سے دوسری طرف ہانک کرنے کا دل جاتا ہے. سبحان اللہ. اس دن ہمارے اوپر یہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہوگا کہ جس چیز سے نیچرلی ہم بھاگتے ہیں، جس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اس کو ہم گھور گھور کے دیکھ رہے ہوں گے.
اور اس کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. وہ ہماری بات نہیں ہو رہی، کفار کی بات ہو رہی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. لیکن بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس دن وہ اپنے اقتدار کو ظاہر کرے گا، ملک ہوگا اس دن قہار ہوگا. اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر رب تھا العالمین کا، وہاں ہے مالک یوم الدین کا. ان دونوں میں ایک عجیب سا تناسب ہے، خاص کر دین اور عالمین کے درمیان. عالمین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، تمام سوسائٹیز، تمام تاریخی قومیں دنیا جہاں میں جو آئیں، جو گزر گئیں، جو آنے والی ہیں، جو سوسائٹیز کسی بھی ملک میں ہیں، کسی بھی خطے میں ہیں، کسی بھی آئلینڈ پر ہیں، وہ تمام عالمین میں شامل ہیں، رائٹ؟ اچھا، ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو پانچوں کے پانچ نام ہیں نا، مربی، منعم، قیم، جو مزید 3 نام تھے. اب ہر سوسائٹی کے بارے میں سوچو، اس سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ اللہ ان کا مربی ہے. اس سوسائٹی کو کیا کیا ریسورسز ملے، ان کو کیا کیا چیزیں ملی، ان کے زمین کے نیچے کیا خزانے نکلے، ان کو کیسی زرخیز زمین ملی، ان کو کیسا سونا ملا، کیسی چاندی ملی، کیسی آرمی ملی، کیسی منعم. کتنی دیر تک وہ قائم رہی سوسائٹی؟ ہو سکتا ہے کسی سوسائٹی کی حکومت 1000 سال رہی، کسی کی 2000 سال رہی، کسی کی 100 سال رہی، کسی کی 50 سال رہی. اس دوران اللہ تعالیٰ کیا تھا ان کے لیے؟ قیم، انہیں قائم رکھے ہوئے تھا. یعنی ان تمام، اور پھر ان سوسائٹیز کے بارے میں سوچیں، کیا ہر سوسائٹی کے قانون ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ان کے اچھے برے کی تمیز ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہ. کسی سوسائٹی میں جو چیز اچھی مانی جاتی ہے، کسی اور سوسائٹی میں وہ بری مانی جاتی ہے. کسی سوسائٹی میں کوئی چیز جائز ہے، کسی اور سوسائٹی میں وہ ناجائز ہے. ملیشیا میں چوئنگم کھانا حلال ہے، سنگاپور میں چوئنگم کھانا حرام ہے. وہاں سڑک پہ آپ چوئنگم کھاتے پکڑے جاؤ تو آپ کو اریسٹ کر لیتے ہیں، جرمانہ ہوتا ہے. تھوکنے سے نہیں، کھانے سے. یعنی اگر جہاز میں بیٹھے کھا رہے ہو تو ہضم کرنی پڑتی. سوسائٹیز کے لاز الگ الگ ہوتے ہیں نا، اور ان میں سے بہت سارے لاز، بہت سارے قانون ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون اور پوری سوسائٹیز ہونے کے باوجود وہ ان کا مربی اور ان کا منعم اور ان کا قیم. اچھا، سوسائٹی کا جو لا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی قرآن میں ایک لفظ ہے. پوری ایک جو اس کا آئین ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ قرآن استعمال کرتا ہے دین. جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا ایک سازش کے تحت. یعنی ان پر الزام لگایا کہ کپ ان کے بیگ میں سے نکلا، ان کے بستے میں سے نکلا، تو کہا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا ایسا کیوں کیا انہوں نے. اس لیے کیا ما کان ان یاخذ اخاہ فی دین الملک. ان کے لیے ممکن نہیں تھا اپنے بادشاہ کے قانون کے تحت کہ وہ ایسے ہی اپنے بھائی کو رکھ لیتے. اریسٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو جو بادشاہ کا قانون تھا نا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا سورہ یوسف میں؟ دین. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب عالمین کی بات کی گئی ہے نا، تو تمام عالم، تمام سوسائٹیز، تمام سویلائزیشنز، ان تمام کے دین الگ الگ تھے، ان کے قانون الگ الگ تھے، لیکن اللہ پھر بھی ان کا رب رہا، پھر بھی ان پہ نعمتیں کرتا رہا. لیکن ایک دن آ رہا ہے جب وہ، آپ کسی بھی قانون سے آئے ہوں، کسی بھی آئین سے آئے ہوں، ایک دن سب کو ایک ہی قانون کے تحت جج کیا جانا ہے. وہ کیا ہے؟ مالک یومی الدین. اب سختی ہو گئی. جب سختی ہو گئی تو نرمی والے 3 معنی نکالنے پڑیں گے. تو یہاں پر رب اور وہاں پر مالک کی بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ چیز، یہ بھی باریک سا تناسب ہے کہ رب کے ساتھ العالمین اور مالک کے ساتھ یوم الدین. سبحان اللہ. اچھا، اب آگے میں نے آخری بات آپ سے رات کی تھی اور کل کی تھی دوپہر کو، کہ اب ان تمام باتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں کہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے. اور قرآن اس پہلی صورت میں نہ صرف اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، ان 3 آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا، لیکن اس پورے قرآن کا جو مقصد ہے نا، اس سے بھی ہمارا تعارف ہو رہا ہے. قرآن کی ہر صورت میں بہت زیادہ ہدایات ہیں، لیکن فاتحہ میں پورے قرآن کی ہدایات کا خلاصہ ہے. اور اس خلاصے میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے، یعنی شعوری طور پہ.
اور خود مختار ہو کے خود یہ فیصلہ کرے، اس پہ یہ فیصلہ کسی کی طرف سے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں آپ کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے، فورس نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا بھی بچے کو فرض کرے تربیت کر لو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ایک ابھی اس پر نماز واجب نہیں ہے، اس کی عمر نہیں ہوئی، ایک دفعہ اس کی عمر ہو جائے اور پھر وہ آپ کے ڈانٹنے ڈپٹنے سے نماز پڑھے، تو اس کی نیت کیا تھی؟ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز امی کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہی نیت تھی نا۔ ہمارے دین نے کیا سکھایا ہے؟ اعمال کی بنیاد، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اگر آپ کسی کو فورس کر رہے ہو تو اس کی نیت اللہ کی تھوڑی رہی، نیت تو آپ تھے نا، نیت تو کسی کا پریشر تھا۔ تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہاں تک کہ اللہ، کیونکہ وہ رب ہے، وہ فورس کر سکتا ہے، وہ زبردستی بھی کرا سکتا ہے۔ پولیس والا آپ سے گاڑی روڈ پہ زبردستی کرا سکتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ رک جاؤ تو آپ کو رکنا پڑے گا، آپ کو اشارہ کرے گا رکو گاڑی، آپ کو روکنی پڑے گی، سلو کرنے کو کہے گا سلو کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح آپ کو رکوا سکتا ہے، اور اگر نہیں رکو گے تو اس کے ساتھ کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ اسی وقت آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں، اس دنیا کے نظام میں ایک آزادی دی ہے، اور اس آزادی سے انسان خود اپنی آزادی سے کہے ایاک نعبد، اسی لیے کہا اعبدوا نہیں کہا، اعبدوا کہا ہوتا اچھا آپ عبادت کرو، وہ حکم ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم نے الفاظ استعمال کیے ہیں ایاک نعبد۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے الفاظ کو قرآن کا حصہ بنا دیا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہوئی، پہلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت تو ہے، لیکن الفاظ کس کے ہوئے؟ اگر ہم کہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو کس کے الفاظ ہوئے؟ ہمارے الفاظ ہوئے۔ قرآن کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک بات ہو رہی ہے، ایک مکالمہ ہو رہا ہے، اور اب ہمیں اس مکالمے کی شروعات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، پھر ہم کچھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، پھر ہم کچھ کہتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی کی بات سنتے ہو اور آپ بات سننے کے بعد آپ کا رد عمل ہوتا ہے نا، پھر آپ اس کا جواب دیتے ہو، آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں سکھا رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کوئی بات آنی چاہیے، اور وہ آپ کے منہ سے نکلے گی۔ تو جو بات نیچرلی منہ سے نکلے گی اس فاتحہ کے اندر، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد۔ اچھا، تو یہ پہلی بات تو میں نے بتا دی، جس نتیجے پر انسان خود پہنچے۔ یہاں پر بھی ایک اور، کیونکہ میں اپنے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں گا، زیادہ پھر بورنگ ہو جائے گی۔ میں جب اسلام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں مسلمان کیوں ہوں، کیونکہ میرے پیرنٹس تو میرے ساتھ تھے نہیں اس وقت، نیو یارک میں کالج میں کچھ زیادہ ہی آزادی تھی، تو سوچنے کا موقع ملا کہ اگر مسلمان ہوں بھی تو کیوں ہوں؟ کیا اس لیے ہوں کہ میرے پیرنٹس والدین مسلمان ہیں، تو میرا جو دوست ہندو ہے اس کے والدین ہندو ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہندو ہے، تو وہ تو کوئی عیسائی فیملی سے آیا ہو تو وہ عیسائی ہوگا، کوئی یہودی ہو تو وہ یہودی ہوگا، میری فیملی مسلمان ہے، پاکستان سے ہیں تو میں مسلمان ہوں۔ اس کا اسلام کے حق ہونے سے تو کوئی تعلق نہیں ہوا۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے نا، ایک تو ہے کہ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، پھر ایک الحاد ہے۔ الحاد کیا ہے؟ کہ میں ایتھیسٹ ہوں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک کامن، ان میں ایک مشترک سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر واقعی کوئی خدا ہوتا تو اتنی ناانصافی کیسے ہوتی؟ تم کہتے ہو یہ خدا بڑی محبت کرتا ہے، اس کو الرحمن کہتے ہو، تو یہ جو بچہ کینسر کی وجہ سے مر گیا، یہ جو ماں مر گئی کار ایکسیڈنٹ میں، اس کا بچہ بھی رو رہا ہے، یہ کیسا الرحمن ہے؟ اس کو رحمت کہتے ہیں؟ اس قسم خدا کو مانتے ہو تم؟ اور تو ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اس خدا کے اندر رحمت نہیں ہے، تم کہتے ہو رحمت ہے، مجھے تو رحمت نظر نہیں آ رہی، اور اس کی ہزاروں مثالیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو کہ اس خدا یہ جو ہے یہ عدل کا مالک ہے، یہ عدل کرتا ہے، مجھے تو کہیں عدل نظر نہیں آتا۔ جو لوگ بزنس میں چیٹنگ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ جو دیانتداری سے کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا،
رشوت نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، وہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جو اپنے پی ایچ ڈی پیپر میں کہیں اور سے کاپی کر کے ادھر ادھر سے کر کے سبمٹ کر دیتا ہے، اس کو پیپر مل جاتا ہے، اس کو ڈگری مل جاتی ہے. جو اوریجنل کام کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جس کے پاس سفارش ہوتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، جس کے پاس سفارش نہیں ہوتی وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہاں تو ناانصافی کی جیت ہوتی ہے زیادہ تر. تم جتنا بھی کہتے رہو کہ یہ اگر خدا واقعی اتنا انصاف کرتا ہے تو اس کی ایک عام سی مثال ہے. اگر ایک انسان جان بوجھ کر غلط وجہ سے ایک دوسرے انسان کا قتل کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے ایک جان دی ہے تو کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ اس کی بھی جان لو. لیکن اگر ایک انسان 100 لوگوں کا قتل کر دے، ممکن ہے کہ نہیں؟ ایک انسان 100 لوگوں کا قتل کرے، کیا سزا دو گے؟ زیادہ سے زیادہ ایک ہی دفعہ قتل کرو گے نا. ایک دفعہ قتل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہو؟ جانے اس نے 100 لی، لیکن آپ تو اس کو ایک ہی دفعہ سزا دے سکتے ہو نا. تو یہ انصاف تھوڑی ہوا. تو دو بڑے بڑے جو اشکال، دو بڑی شکایتیں آتی ہیں خدا کے کانسیپٹ کے خلاف، اللہ کے خلاف. وہ ایک ہے کہ یہ تم کہتے ہو کہ یہ رحمان ہے، اس میں رحمت کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آتی. اور تم کہتے ہو کہ یہ عدل ہے، یہ انصاف کرتا ہے، مجھے تو انصاف نظر نہیں آتا. پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک رب کو مان لے، ایک الہ کو مان لے جو ہر معاملے میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس کے علم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی حکمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی محبت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے عدل میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک بھی کمی کسی بھی چیز میں ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات واضح ہے نا؟ کیونکہ اگر کمی ہوئی تو خدا کیسا ہوا پھر؟ رائٹ. فاتحہ میں اس بات کا جواب ہے. فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بنیاد الرحمن رکھی، العدل رکھی. پہلے اپنا نام بتایا الحمدللہ، پھر بتایا تمام چیزیں اللہ کے بارے میں سیکھنے کے لیے پہلی چیز کیا سیکھنی پڑے گی. پہلا وصف اللہ کا، پہلی صفت کیا تھی فاتحہ میں؟ رب. رب یعنی اس تمام رشتے کی بنیاد، میری تمام زندگی کی بنیاد، انسانیت کی کہانی کی بنیاد ایک لفظ ہے میرے اور اللہ کے درمیان. وہ کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے. اب جب وہ اپنے آپ کو الرحمن کہتا ہے نا، تو وہ رب ہونے کے دائرے کے اندر رحمت کر رہا ہے. اور جب وہ مالک یوم الدین ہوگا تو وہ رب کے ناطے وہ فیصلہ کرے گا اس دن. یعنی اصل رشتہ میرا اس کے ساتھ کس چیز کا ہے؟ میں عبد ہوں اور وہ رب ہے. اچھا، اس رب نے کیا کیا؟ اس نے ایک فیصلہ کیا کہ جو میری رحمت ہے نا وہ 2 طرح کی ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن. ایک رحمت میں دکھاؤں گا اور ایک رحمت میں چھپائے رکھوں گا. یہ اس کا فیصلہ ہے. اب کیونکہ وہ رب ہے، اس کی پوری اتھارٹی، اس نے یہ فیصلہ کر دیا. اب اس فیصلے کے پیچھے اس کی کیا حکمت تھی، کیا تک تھی؟ اگر وہ مجھے سینس سمجھا دے کہ آپ نے کیوں کیا کہ کچھ رحمتیں ظاہر ہیں اور کچھ رحمتیں باطن ہیں. آپ کہو کہ کسی کی بیماری ہوئی ہے تو وہ تو عذاب میں ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی کیا ہے؟ رحمت ہے. وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اب مجھے نظر نہیں آ رہی تو میں خدا سے کہوں ذرا مجھے بھی دکھائیں، ذرا کیا رحمت تھی اس کے اندر، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ پہلی بات بھول گئے. کیا ہے وہ آپ کے لیے؟ رب. اور رب کے ہونے کے ناطے اس کو کوئی پریشر نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. دیکھیں، اگر جج یا پولیس والا آپ کو روکتا ہے نا تو آپ کو کیوں روکا مجھے؟ پتا نہیں ہے میں کام پہ جا رہا ہوں، سمجھاؤ ذرا کیوں روکا مجھے. آپ کیوں اس طرح بات نہیں کرتے جج کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ، پولیس والے کے ساتھ؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو آپ اس کی اتھارٹی کے اندر سرنڈر ہو جاتے ہو. رائٹ. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کے تحت اس نے کہا ہے کچھ رحمتیں تمہیں نظر آئیں گی، سمجھ میں آ جائیں گی، کچھ رحمتیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن ہے رحمت پھر بھی. سورۃ الکہف میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وہ 3 واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں سورۃ الکہف میں، وہاں بھی یہی تو بات کی گئی ہے نا، رحمۃ من ربک وما فعلتہ عن امری. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی. موسیٰ علیہ السلام کو وہ جب 3 واقعات ہوئے ان کو رحمت نظر آئی کہ نہیں؟ وہ تو نظر نہیں آئی. بعد میں سمجھایا کیا یہ کیا تھا؟ یہ رحمت تھی کس کی طرف سے؟ من
ربک. تو یہ رحمت اور رب کا تعلق سمجھ میں جب تک نہیں آئے گا نا تب تک انسان پوچھتا رہے گا تم تو کہتے ہو الرحمن ہے, مجھے تو رحمت نظر نہیں آ رہی. اصل میں تم رب کو نہیں سمجھے نا, اس لیے تمہیں رحمت نظر نہیں آ رہی. اصل بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اس دنیا میں ناانصافی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھے کام کرنے والے لوگ اچھی زندگیاں نہیں گزارتے ہمیشہ, اور یہ اسلام کا دعویٰ بھی نہیں ہے. اسلام قبول کر لو زندگی آسان ہو جائے گی, اسلام کی ہدایت پہ چل لو کوئی مشکل نہیں ہوگی تمہاری زندگی میں, صحت مند ہو جاؤ گے, فیملی میں کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا, پیسے کا معاملہ حل ہو جائے گا, صحت کا معاملہ حل ہو جائے گا, سوسائٹی کا معاملہ حل ہو جائے گا, ہر طرف سے نعمتیں آئیں گی تمہاری طرف, بس اللہ کی بات مان لو. اچھا جی میں ماننے کو تیار ہوں. کیا مثالیں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. ارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات مانی, گھر سے نکالے گئے, پھر آگ میں پھینکے گئے, پھر بچے کو ذبح کرنے کا حکم کیا, پھر صحرا میں یہ اچھا بڑا زبردست ریلیجن ہے, اس کو آپ فالو کریں آپ کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. اچھا یعقوب علیہ السلام کی طرح ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اولاد چھین لی گئی, سالوں سال روتے رہے ہیں, وہ بھی اللہ کے نبی. تو آپ کوئی پروڈکٹ کوئی چیز بیچ رہے ہوتے ہو نا تو آپ بینیفٹس دیتے ہو, یہ آپ یہ لیں تو آپ کا یہ فائدہ ہوگا. اسلام کی اگر آپ سیل کر رہے ہو, کسی کو آپ کنونس کرنا چاہ رہے ہو کہ بھی آپ اسلام میں آ جائیں, کیوں آؤں, کیا ملے گا مجھے اسلام میں آنے سے, اور آپ کو زندگی جو ہے ایسی زبردست ہو جائے گی, آپ سکون آئے گا ساری زندگی میں. اچھا کتاب دکھاؤ اپنی, کتاب کھول کے دیکھے گا جن لوگوں نے اسلام کو فالو کیا ان کی زندگی آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل, اور پھر اور مشکل, اور پھر اور مشکل, اور پھر اور مشکل. یہ کیسی سیل ہے؟ اور صحابہ کے بارے میں سوچ لو, جس صحابی نے اسلام قبول کیا ہے اس کی زندگی اسلام سے قبول کرنے سے پہلے اس کی فیملی ہے, اس کی اچھی بھلی زندگی ہے, آرام سے زندگی گزر رہی, دوست ہیں, احباب ہیں, سوسائٹی ہے. جیسے ہی وہ مسلمان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی فیملی اس کی دشمن, اس کے دوست اس کو چھوڑ گئے, بزنس والے اس کے ساتھ بزنس نہیں کر رہے, بات اس سے کوئی نہیں کر رہا, اسے پاگل کہا جا رہا ہے, اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اس کو سڑکوں میں مارا جا رہا ہے, اس پہ تھوکا جا رہا ہے, صرف ایک فیصلے کی وجہ سے, اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. یعنی یہ ایک فیصلہ زندگی کو آسان نہیں بنا رہا. لگتا ہے قرآن کی روح سے کہ جب کوئی یہ فیصلہ واقعی دل سے کر لیتا ہے نا تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی, اس کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ نتیجہ ہلکے دل والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر واقعی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ایاک نعبد. اور کیونکہ یہ فیصلہ بہت مشکل ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر جو جہاں سے انسان کو سپورٹ ملتی تھی نا دنیا میں, زندگی میں, ہو سکتا ہے وہ سارے راستے بند ہو جائیں. اسی لیے اب کہیں سے سپورٹ نہیں آئے گی, تو جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے اسی سے سپورٹ لینی پڑے گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ کیا بات جوڑی ہوئی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دونوں چیزیں آپس کے ساتھ اسی لیے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے, یہ فیصلہ آسان نہیں ہے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں ہم ہر نماز میں اسی دعوے کی طرف واپس آتے ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے. ایک طرح سے جو کسی کے مسلمان ہونے کا جو سفر ہے نا, اس سفر کا خلاصہ ہم ہر فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, کس نتیجے پر ہم پہنچے, کس لیے ہم مسلمان ہوئے, ایاک نعبد. اور مسلمان ہوئے اور یہ عبادت ہم نے قبول کی. یہ عبادت جب ہم نے خود ہی اپنے طور پر آ کر قبول کی تو پھر ہمیں اس بات کا بھی اعتراف کرنا پڑا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں اور اس میں بس اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. وہ ایاک نستعین. ٹھیک ہے, تو یہ بات. اب اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں. ایک طرف اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا تھا, اور میں نے کہا تھا رب ایسا لفظ ہے جس میں رشتہ ہوتا ہے. تو ایک طرف رب, دوسری طرف عبد, دوسری طرف عبد. اب عبد کے لیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ فعل کا استعمال ہوا ہے. پہلے بھی فعل اور اسم کے بارے میں بات ہوئی تھی, تھوڑی سی دہرا لیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے. فعل میں ہوتا ہے ماضی, حال اور مستقبل, اور اسم میں کیا ہوتا ہے, ہمیشگی, دوام, ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا, اسم, لیکن ہمارے لیے ہم نے عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا, اسم.
ہم نے کیا استعمال کیا؟ فعل. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ یا ماضی یا حال یا مستقبل. اور فعل ایسی چیز ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہو تو ہوتی ہے، جب نہیں کر رہے ہوتے تو نہیں ہوتی. جیسے کھا رہا ہوں. کھا رہا ہوں کا مطلب ہے جب کھا رہا ہوں تو ہو رہا ہے، جب نہیں کھا رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن اگر میں کہوں یہ کھاتا پیتا ہے، اب میں نے اسم استعمال کیا نا، اب وہ سو بھی رہا ہے تو کھاتا پیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم نے جب اپنے لیے فعل استعمال کیا تو ہم نے ایک بات کا ہم نے اعتراف کیا یہاں پر، اور وہ کیا ہے کہ ہماری عبادت میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی بالکل نہ ہونے کے برابر، کبھی بہت زیادہ. جیسے فعل میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، اور فعل میں ہمیشگی نہیں ہوتی. ہمارے لیے ہم سے ہمیشہ کی عبادت ممکن نہیں ہے. آپ سو رہے ہو تو عبادت نہیں کر رہے، آپ کام کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا حلال کما رہے ہو تو کام بھی کر رہے ہو تو عبادت ہے. اپنی فیملی کے لیے آپ گروسریز کرنے، دودھ اور بریڈ وغیرہ لینے جا رہے ہو، حلال روزی سے اپنی فیملی کے لیے لینے جا رہے ہو تو وہ بھی عبادت ہے. لیکن اس وقت آپ شعوری طور پہ عبادت نہیں کر رہے، وہ تو آپ صرف دودھ لینے جا رہے تھے، بریڈ لینے جا رہے تھے، روٹی خریدنے جا رہے تھے، رائٹ؟ تو یہاں پر ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت رحم کیا ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ہمیشہ ہر لمحے آپ کی عبادت میں ہوتے ہیں. یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا، اس پہ ہم میں سے کوئی پورا نہیں اتر سکتا تھا. لیکن ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت قبول کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اس میں تھوڑی روم آ گئی، کرتے بھی ہیں اور کبھی کچھ ڈھیلے بھی پڑ جاتے ہیں، پھر کرتے بھی ہیں، پھر کبھی کوتاہی بھی ہوتی ہے، پھر کرتے بھی ہیں. اور اس جو وسعت ہے اس کے اندر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. تو یہ ہے ایاک نعبد میں فعل کا استعمال. اوکے ہاں، اگر تم عبادت کرو کہا جاتا، وہ یہ بات تو میں نے پہلے کہہ دی تھی، اگر کہا جاتا کرو عبادت تو یہ ہمارا فیصلہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا. اور یہاں بات حکم کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی اپنی کمٹمنٹ کی. اب یہاں ہم خالصتاً تیرے بندے ہیں، اگر یہ کہا ہوتا، یعنی اگر کہا ہوتا نحن عباد لک خاصہ، ہم تیرے بندے ہیں خاص، صرف نحن عباد لک خاصہ، تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا. کیونکہ اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت کے سائے میں نہ ہو. میرے قدم کبھی کسی طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو. میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا، میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادت کا تقاضا نہ پورا کر رہے ہوں. کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں؟ عبد ہوں. یہ تو میرے لیے ممکن ہے نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو ایاک نعبد. اچھا، اب ایاک نستعین کی طرف. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے. اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا. اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت. ایاک نعبد پہلے ہے. اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں، یہ بہت عظیم فرق ہے.